لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کے نزول کے مہینے کے بعد ہمیں اس کا شکر بجانے کے لیے یہ خوشی عطا فرمائی ہے جو عید کی صورت ہے. آج کا دن خیر و برکت کا دن ہے. آج کا دن پاکیزگی کا دن ہے. آج کا دن مسلمین کے لیے جشن ملی کا دن ہے. آج کا دن اہل اسلام کے لیے سب سے زیادہ مسرت کا دن ہے. ہم ہر نماز میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنے کے بعد اس کی ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنے انعام کیا. اللہ کا فضل جن لوگوں پر ہوا وہ تمام وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر روزے رکھے ہیں. یہ تمام وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوتا ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم یقیناً یہ چاہیں گے کہ جن لوگوں پر انعام ہوا، جو لوگ کامیاب ہوئے، اللہ رب العالمین ہمیں ان میں سے کرے. کامیاب لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون. مومنین کا قول تو بس یہ ہوتا ہے، یعنی ان کی شان ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. یہی در حقیقت وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہے گا، در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہم ان کامیاب لوگوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں. کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں
تو ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم کامیاب لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو، خوب بھلائیاں کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں؟ جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور سجدہ ریز رہتے ہیں، کثرت سے سجدے کرتے ہیں، جو کثرت سے بھلائیاں کرتے ہیں، یہ در حقیقت کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً ایمان والے فلاح پا گئے، اخروی کامیابی ان کے لیے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغو کام سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے، ان پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، البتہ جو شخص بھی اس کے علاوہ کچھ چاہے گا تو یہی لوگ در حقیقت حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی پے در پے یکے بعد دیگر حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ در حقیقت وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس بری کے وارث ہیں۔ هم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود کہیں گناہ کر کے نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جب تک ہماری روزی کے اندر حرام موجود ہے نہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور نہ ہی وہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ قبول ہوں گے۔ سود کی لعنت جب تک موجود ہے معاشرے میں ہمارے، اور جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، یہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ جو لوگ بھی، جو ریاستیں بھی، جہاں جہاں سود ہے وہاں نہ برکت ہے نہ رحمت ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے پیغام ہے کہ انہوں نے اپنے رزق کو حلال کرنا ہوگا، انہوں نے سود سے بچنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دیکھو، ثابت قدم رہو، ثابت قدم رکھو، صرف خود ثابت قدم نہیں رہنا بلکہ دوسروں کو بھی ثابت قدم رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور اپنے مورچوں پہ ڈٹے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالی سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح اور کامیابی کا رستہ یہ ہے کہ خود بھی ثابت قدم رہیں اور دوسروں کو بھی ثابت قدم رکھیں۔ فلاح اور کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ مورچوں میں ڈٹے رہیں۔ اسلام جو ہے وہ ایک خانقاہی دین نہیں ہے، اس میں داخل ہونے والا ہر شخص اللہ کے دین کا سپاہی ہوتا ہے۔ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ احکامات الہی کی پابندی کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرے جن چیزوں پر اللہ رب العالمین نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے کہ جن سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے،
اور تم پر تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو اللہ کی حبل کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے نہ بننا۔ اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس اللہ نے تمہیں نعمت سے بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے کنارے کے بالکل دہانے کے اوپر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے اللہ نے تمہیں جو ہے اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات بیان کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، وہ معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی در حقیقت فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، جماعت المسلمین کا یہ پیغام ہے کہ فلاح کا راستہ یہ ہے کہ اتحاد قائم کیا جائے، اتفاق قائم کیا جائے، فرقہ بندی اور نفرت، بغض، ان تمام چیزوں سے کو ختم کیا جائے۔ اور یہ پیغام ہے مسلمین کے لیے کہ وہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ فرقہ بندی شرک ہے، یہ فرقہ بندی لعنت ہے، یہ فرقہ بندی کفر ہے، یہ فرقہ بندی کرنے والوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ پیغام ہے کہ انہیں امت بننا ہے، وہ امت جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے، وہ امت جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، وہ امت جو لوگوں کو برائی سے روکے۔ اور میں یہ ہدایت کرتا ہوں شعبہ تبلیغ کو کہ اس موقع کے اوپر وہ اس بات کو نوٹ کریں کہ ہمیں تبلیغی وفود پورے پاکستان کے لیے نکالنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو مضبوط اور محکم بات کیا کرو۔ اگر تم یہ کرو گے اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر صدقے کا حکم دیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے تصدقوا تصدقوا تصدقوا، صدقہ دو صدقہ دو صدقہ دو۔ میں منتظمین کو یہ ہدایت کروں گا کہ وہ صدقے کی تمام رقم مساکین کے راشن کے لیے مختص کر دیں، اس سے وہ یہ جو اخراجات ہیں، جو عیدگاہ کے اخراجات ہیں، وہ بالکل نہ کریں، تاکہ یہ جو رقم ہے صدقے کی وہ پوری طرح مساکین کے اندر جو ہے ان کی جو ضروریات ہیں، ان کا جو راشن ہے، اس کو پوری کرنے کے اندر خرچ ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اس دن کا وزن حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو تولے گا اس دن۔ جس شخص کے اعمال کی تولے بھاری ہو گئی در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جس شخص کے اعمال کی تولے کم ہو گئی، ہلکی ہو گئی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نقصان کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے اندر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے بندوں ظلم سے بچیے اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ یہ جنتی اور دوزخی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو جنتی ہیں در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو شخص جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی لوگ در حقیقت کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب ہونے والوں میں سے کر دے۔ شعبہ تعلیم، آپ جانتے ہیں کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہوتے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا لا یستوی الذین هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو اہل علم ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، جماعت المسلمین نے اس علمی ورثے کو جو انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کو زندہ رکھنا ہے، اس کو آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز مرکز کے اندر کلاس کا انشاءاللہ آغاز کیا جائے گا، اور اس کے اندر دینی بھی اور دنیاوی بھی، عصری بھی اور دینی بھی، دونوں علوم انشاءاللہ العزیز ہوں گے، اور اس چیز کا اہتمام انشاءاللہ العزیز شہر کے اندر بھی مسجد کے اندر کیا جائے گا، مختلف مساجد میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس میں ہمارے ساتھ معاونت کریں گے یقیناً اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے گا۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب، سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب، سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك بإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض لا شريك لك، أسألك اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أمي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أمي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي فضل الرحمة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي نفيس الرحمة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفي شهدنا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي سقمنا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي رفيق رفيق، اللهم اشف سقيمنا
اللهم اشف مرضانا اللهم اشف سقيمنا اللهم اشف مرضانا. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات دلا. اللہ جو لوگ مقروض ہیں اللہ ان کو قرض سے نجات دلا. اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات دلا. اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اللہ ان کو رہائی نصیب فرما. اللہ جو لوگ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اللہ تو ان تمام مسلمین کو رہائی عطا فرما. اللہ جو لوگ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اللہ تو ان تمام مسلمین کو رہائی عطا فرما. اللہ جو لوگ زخم سے چور چور ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. اللہ جو لوگ زخم سے چور چور ہیں ان کو شفا عطا فرما. اللهم تعفي أرضنا زینتها و برکتها و سکنها. اللہ ہماری اس زمین کے اندر برکت عطا فرما. اللہ ہماری زمین میں برکت عطا فرما. اللہ ہماری زمین میں برکت عطا فرما. اللہ ہمیں امن نصیب فرما. اللہ ہمیں امن نصیب فرما. اللہ ہمیں امن نصیب فرما. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللہ ہمارے آگے سے ہمارے پیچھے سے ہمارے دائیں سے ہمارے بائیں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے نور میسر فرما میرے مالک. اللہ ہمیں ہمارے دل میں نور عطا فرما. ہمارے خون میں نور عطا فرما. ہمارے اعضاء و جوارح میں نور عطا فرما. اللہ ہماری قبر میں نور عطا فرما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وتوفهم على ملة رسولك وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے زندہ اور اے جاوید ہم تجھ سے مدد طلب فرما. اے زندہ ہو جاوید ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اے زندہ ہو جاوید ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ جماعت المسلمین کو استحکام عطا فرما. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر پینا نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما. اے اللہ قیامت کے دن اپنے آگے سربسجود ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.